نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، شاعر کہتا ہے: ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. معزز سامعین کرام، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ایمان کی وجہ سے آدمی کی عقل بڑھتی ہے، سمجھداری بڑھتی ہے. دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے، اور سمجھدار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو فضول کام نہ کرے. کسی سے پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے تھوڑا گھر کا سامان لانا ہے. ارے کہاں نکلے؟ وہ ابا نے تھوڑا دوا لانے کے لیے بھیج دی. یہاں پیسے گھوم رہے ہو، تھوڑا تھک گئے تھے، تفریح کر دی تھی. دکان، ارے بہت سویرے آ جا گئے، وہ گھر سے فرصت مل گئی تھی، سوچا چلے دکان پہ ہی بیٹھے. ہر آدمی سے چھوٹا موٹا بڑا سے بڑا کام پوچھیے تو فوراً اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹو، اس کا ایم بتلا دیتا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو، ایم کے نام سے بتلائے یا بلا ایم، مقصد کے نام سے بتلائے یا بلا مقصد بتلائے گا ضرور.
مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، گاڑی میں کیوں بیٹھے، 2-4 پیسہ مل گئے. فقیر بھی ایم بتلاتا ہے. تو ہم سے کوئی پوچھے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ وداؤٹ ایم، ایم لیس، ایسا کیسے ہو؟ تو جتنا چھوٹا آدمی ہے اتنا چھوٹا ایم ہوتا ہے، جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا ایم ہوتا ہے. ساری دنیا کی پیدا کرنے والے سب سے بڑے ہیں احکم الحاکمین. انہوں نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہی سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور آپ ٹیچر ہیں، معلم ہیں، سکھانے والے ہیں. آپ نے 1,24,000 صحابہ کو تیار کی، ڈسائپل آف پروفیٹ محمد. پیوپل اور اسٹوڈنٹ نہیں، ڈسائپل، خصوصی شاگرد حضور. 1,24,000 آپ نے ان کو سکھایا. 5 منٹ میں بھی سکھایا اور 10 سال میں بھی سکھایا، 20 سال میں بھی سکھایا. لیکن ایک ہی چیز سکھایا، کیا؟ ایک ہی کام سکھایا جس کام کے لیے ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں. بہت ایزیسٹ، ایک دم آسان. دنیا میں ہر آدمی جو کام کر رہا ہے چھوٹا بڑا، اب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں ہم آئے ہیں، کیوں آئے؟ تو بہت آسان مقصد ہے، بہت چھوٹا مقصد ہے کرنے کے اعتبار سے. پھیلاؤ تو پوری زندگی پر ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، بس. only to collect virtues. صرف ہمارا کام کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ نیکیاں جمع کریں. اب نیکیاں جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بار، ٹیچنگ، تجارت، کاروبار، بال بچے، ان کو ایک طرف کر کے نیکیاں کہیں سے ایسے اکٹھا کی جائیں گے، ایسا نہیں. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، یہ پتہ لگانا ہے نیکی ہے کون، بس، اور اس کو جمع کرنا. اور جمع کیسے کرنا ہے؟ کوئی کام اپنا دنیا کا چھوڑنا نہیں، اسی کام کے ساتھ نیکیاں جمع کرنا ہے. نہانا ہے، نہائی، کون منع کرنا؟ نہانے میں نیکیاں جمع کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے نہایا ہے، بس نیکی جمع ہو جائے. کپڑا پہننا ہے، سب دنیا والے کپڑا پہنتے ہیں، ہم پوری کپڑا پہننا ہے. ہمارے نبی کپڑا کیسے پہنتے تھے یہ سیکھنا ہے. سیکھنے کے لیے مدارس ہے، سیکھنے کے لیے علماء اکرام ہے، سیکھنے کے لیے آپ کے بڑے ہیں، دادا ہے، پردادا ہے، ابا بیٹھے رہتے گھر میں، بڑے ہیں، دادی ہیں، سب سکھانے کے لیے جو سیکھا وہ سکھاتے. لیکن کام کچھ چھوڑنا نہیں ہے، اسی کام کے ساتھ نیکی جمع کرنا. کپڑا کیسے پہننا ہے؟ داہنے ہاتھ میں پہلے آستین ڈالنا ہے، بائیں میں پھر بعد میں سر کے اوپر ڈالنا. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہو گیا. کپڑا بھی اپنے پہن لیا، دنیا کا بھی کام ہو گیا، نیکیاں بھی جمع ہو گئی. اس لیے دنیا میں سب سے آسان مذہب اسلام ہے. یہ کسی چیز سے چھوڑاتا نہیں. انسان کی ضرورت ہے، بالغ ہوتا ہے 12 سال کا، 13 سال کا، اب طبیعت اس کی مائل ہوتی ہے جن سے مخالف کی طرف. 15 سال کا بالغ ہو گیا، تم کو یہ جو ضرورت ہے پوری کرنے کی، یہ ضرورت ہے تمہاری، تم کو اسے روکا نہیں گیا ہے کہ تم اس ضرورت کو پوری نہ کرو. طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس طریقے سے 2 گواہ ہو جائیں،
اور مجلس قائم ہو جائے، ایک طرف سے جو زوجہ ہے اس کی طرف سے وکیل ہو جائے، وہ بتا دیتی آپ سے نکاح ہوگا، خود بپر دیا جائے، قبول کر لیا جائے وہ طریقہ۔ اب اس طریقے کے بغیر دنیا میں کوئی بھی کام طریقے کے بغیر ہو تو ول نیور بی ایکسیپٹیڈ، منظور نہیں ہوتا، مانا نہیں جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق چلیں گے تو دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہوگا، ایم بھی پورا ہوگا کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، نیکیاں جمع کرتے 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 اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ نیکیاں ہیں کیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نیکیاں روپیہ پیسہ ہے، اس کا نام دنیا میں انڈیا میں روپیہ پیسہ ہے، سعودی میں ریال ہے، امریکہ میں ڈالر ہے، یورپ میں یورو ہے، اور آن لائن کی دنیا میں جائیں تو بٹ کوائن ہے۔ یہ سب عالم ہے، انڈیا کا عالم، باہر کا عالم، یہ الگ الگ عالم ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی جو دوسرا عالم شروع ہوگا، عالم برزخ، تو اسی روپے پیسے کا نام کیا ہے؟ نیکیاں اور چوز۔ یہاں جس کام کے لیے روپے پیسے ہیں وہاں اسی کام کے لیے یہی روپے پیسے جس کا نام ہے نیکی وہ ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس لیے لیا کہ وہ انسانوں میں سے چیزیں سمجھائیں گے اللہ کے رسول کی، نبی کی، اللہ کی، ورنہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل ادلکم علی تجارت، تم تجارت کرتے ہو، روپیہ کماتے ہو، پیسہ کماتے ہو، ڈالر کماتے ہو، یورو کماتے ہو، ریال کماتے ہو، یہ تجارت ہے۔ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں ایک الگ سے تم کو بزنس بتاؤں، تجارت بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل ادلکم علی تجارت۔ تجارت کس لیے ہوتی ہے؟ پیسہ کیوں ہوتا ہے دنیا میں؟ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھوک مٹائی جائے، پیاس مٹائی جائے، سر پہ چھت ہو، گرمی سردی برداشت کی جائے، بخار ہو دوا لے لی جائے، اور بڑی بیماری ہو ہاسپٹلائز ہو جائے، یہ سب پیسے کم آتے ہیں۔ یہ سب جو ریال ڈالر کم آتے، جہاں رہیں گے وہاں اسی لیے کم آتے، اپنی کو بچایا جائے پریشانیوں سے، اسی لیے ہوتا ہے ان کا پیسہ۔ بال بچوں کی شادی کرنی، بچے پڑھے ہیں، بچیاں پڑھی ہیں، پیسے نہیں ہے، پیسے ضرورت پوری کرنے کی، اپنے اوپر سے دقتیں ہٹانے کے لیے، پریشانی ہٹانے کے لیے روپے پیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کام کے لیے ایک الگ سے تجارت بتاؤں، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ جو تجارت، جو بزنس، جو نیکی، جو عالم برزخ میں چلنے والا روپیہ پیسہ تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ بخار دردناک بن کے موت کا باعث ہوتا ہے، ایسے ہی عالم برزخ میں گئے، قبر میں گئے تو یہی نیکی چلے گی، نماز والی نیکی، ادھر سے عذاب آئے گا، نماز روکے گی، ادھر سے عذاب آئے گا، صبر روکے گا، ادھر سے عذاب آئے گا، روزہ روکے گا، ادھر سے عذاب آئے گا، پیر کی طرف سے عذاب آئے گا۔ سورۃ الملک کہتی ہے کہ ادھر سے مت آنا، یہ بندہ سورۃ الملک پڑھتا تھا۔ پیٹ کی طرف سے عذاب آئے گا، سورۃ الملک بولے گی یہ نیکی ورچو، وہاں پہ پیسہ بن گیا، وہاں کا پیسہ۔ سورۃ الملک بولے گی ادھر سے مت آیا، اس کے سینے میں یہ پڑھتا تھا، دل سے پڑھتا تھا، سوچتا تھا، زبان میں پڑھتا ہو یا جو ہے دیکھ کے پڑھتا ہو، پڑھتا تھا، ادھر سے آئے گا، اس کے دل میں تھا، زبان سے پڑھتا تھا۔ سورۃ الملک، سورۃ الملک کی فضیلت ہے، ہر نیکی کی فضیلت ہے یہ کہ ہر نیکی کیا ہے؟ عالم برزخ کا روپیہ پیسہ ہے، عالم برزخ میں چلنے والا ڈالر ہے۔ وہاں ڈالر نہیں کہتے ہیں، وہاں ورچو کہتے ہیں، انگریزی میں کہنا ہوگا، اردو میں کہنا ہوگا، خیر کہہ لیجیے،
ثواب کہہ لیجیے، مطلوبۃ کہہ لیجیے، اردو میں نیکی کہتے ہیں۔ تو جب عالم بدلتا ہے تو نام بدلتا ہے، وہاں سے ایکسچینج کر لو۔ جب جائیں گے سعودی تو اپنا پیسہ ایکسچینج کر کے دینا پڑے گا، تو یہی نیکی وہاں ایکسچینج کر کے وہاں کا روپیہ پیسہ بن جائے گی۔ اس وجہ سے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ نیکیاں جمع کرنا۔ اب نیکیاں جمع کرنا، فرض نماز پڑھی ہم نے، جمعہ پڑھیں گے ابھی، جمعہ سے لے کے جمعہ تک، اگلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک، بیچ میں جو ہمارے پیسے نیکیاں خراب ہو رہے ہیں، یعنی گناہ ہو جا رہے ہیں چھوٹے موٹے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کہیں یہ چوہا تو نہیں ہماری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ یہ نیکیاں کیا ہے؟ برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس برائیوں کو ختم کر دیتے، معاف کر دیتے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، نماز معاف کرا دیتی ہے۔ کہ خالص نیکیاں اس کے پاس رہنا چاہیے، پیور رہنا چاہیے۔ یہ نیکیاں، یہی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرض نماز ہے، فرض نماز ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار، ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو صحیح سے سمجھایا نہیں گیا یا اچھے سے سن نہیں پایا، شیطان لگا ہوا اپنے ساتھ۔ دو انسان کے دشمن ہیں، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس، دوسرا شیطان۔ کبھی شیطان بہکاتا، کبھی نفس بہکاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی برائی شیطان کروا رہا ہے اور کون سی برائی نفس کروا رہا ہے؟ حضرت نے بتایا، کیا بتایا؟ ایک ہی طرح کا گناہ اگر بار بار کرنے کی طبیعت چاہے تو وہ نفس بہکاتا ہے، وہ نفس شیطان، وہ نفس جو دشمن ہے وہ بہکاتا ہے۔ حضرت تو حکیم الامت تھے نا، امت کی نبض کو، غلطیوں کو جاننے والے حکیم اسی کو کہتے ہیں۔ ایسے پکڑو نبض تو پتہ پا جائے۔ وہ حکیم اجمل خان کا نام بہت مشہور ہے، حکیم اجمل خان کا نام۔ حج کرنے جا رہے تھے اپنے زمانے میں، تو بمبئی میں گئے، وہ جو پہلے وہ ہوتا چیک اپ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو ان کا سارا جو ہے صحیح ہے کہ نہیں، باڈی صحیح ہے کہ نہیں، تو وہ ڈاکٹر چیک کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر کا بدن جو ہے حکیم اجمل خان کے بدن سے ایسے ٹچ کر گیا، صرف ٹچ کر گیا۔ تو حکیم اجمل کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے پیشاب کر کے آؤ تب چیک کرنا ہوگا، آپ کو پیشاب لگے۔ حکیم ظاہری حکیم اس طرح، جن کا نام ہم لوگ سن رہے ہیں ظاہری، پھر بھی ان کا اپنا نام ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کا نام جو میں بتا رہا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ یہ وہ خود نہیں فرماتے ہیں، یہ اپنے دین سے کیا ہے اپرووڈ ہے، وہ فرما رہے، تشریح کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دو دشمن ہیں، انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان اور نفس، دونوں دشمن ہیں۔ تو کبھی یہ کبھی وہ، دونوں بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ کیوں دشمن کو کیوں رکھ دیا؟ بھائی ایگزام ہے، سوال ہے، سوال کا ایک جواب ہے، اس کے بعد سامنے ایک اور پھر تعلیم میں کہے کہ یار یہ کیوں رکھ دیا یار، دو تین، ایک ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو واٹ کائنڈ آف ایگزامینیشن؟ وہی دو تین نہیں رکھے گا تو کیسے ایگزام ہوگا؟ ایک رکھ دیا، نیٹ میں پاس، سبھی ڈاکٹر مریض کا علاج کون کرے گا؟ خود ہی ڈاکٹر۔ تو سامنے آپشن رکھا جائے گا نا، جب کوشچن کا آنسر ہوگا، ایک ہی آنسر ہوگا، تو تب کون سا ایگزام؟ تو وہی لکھ کے چلے نا، سامنے دو آپشن، تین آپشن رہتے ہیں، تو اس میں سے یو ہیو ٹو سلیکٹ، کو منتخب کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے رکھا ہے دشمن۔ بتا دیا 1,24,000 روپیہ جو بتا رہے ہیں وہ سب کوشچن کا آنسر ہے، اور اس کے بعد بازو میں شیطان بتا رہا ہے، نفس بتا رہا ہے۔ اب ہم ٹک کر رہے ہیں، نفس والے پہ ٹک کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے دشمن ہے، دو دشمن اس لیے رکھے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ کون محنت کر کے آیا ہے، پڑھ کے کون آیا ہے،
کہ 1,24,000 انبیاء اس کے بعد سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیرت میں کچھ پڑھا ہے اس کو ٹک کرو، اس کو عمل میں لاؤ. یہ دو دشمن اور اس کے بعد ایک صحیح آنسر، اس کو ہم کو ٹک کرنا ہے. اس وجہ سے ایگزام ہوتا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم اس میں سے صحیح ٹک کریں گے تو نیکیاں جمع ہوں گی، ایک مارک ہوں گے، زیادہ زیادہ مارک آئیں گی. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان کے انسان کے دو دشمن ہیں، ایک کیا ہے؟ نفس، دوسرے شیطان. کوئی بھی گناہ ہم کریں تو حضرت نے فرمایا کہ پہچان کیا ہے کہ اس کو نفس نے بہکایا ہے یا شیطان نے. تو کریں ایک ٹائپ کا اگر گناہ ہو، بار بار کسی آدمی کا من کہہ رہا ہے چوری کرنا، چوری کرنا، چوری کرنا، بار بار کسی آدمی کا من کہہ رہا ہے شہوت پوری کرنا، آنکھ سے برے کام کرنا، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو یہ نفس کی طرف سے ہے. اور بدل بدل کے گناہ آ رہا ہے، لاؤ یہ کر دیں، لاؤ اس کو مار دیں، لاؤ ادھر سے پیسے چوری کر لیں، نماز چھوڑ دیں. کہ بدل بدل کر کے جو گناہ آ رہا ہے وہ بدل بدل کے گناہ شیطان کی طرف سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے ڈفرینشیٹ کر دیا آور اینیمیز کو، ہمارے دشمنوں کو. اور ابلیس تو ہر جگہ کیا کرتا تھا؟ سجدہ کرتا تھا. اس کے ساتھ وہ دشمن تھا نفس، اس نے اس کو کیا کی؟ بہکا دیا تھا. ہر ایک کے ساتھ کبھی دو آپشن، کبھی ایک ہی آپشن رہتا ہے، سوال جواب جواب، دو جواب اس سے ایک جواب. تو اس کے لیے ایک ہی آپشن تھا، ایک اصلی ایک دوسرا. اور ہمارے لیے دو آپشن ہے، تین ہے، دو، نفس اور شیطان، اور تیسرے نیکی. بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے. حکیم الامت نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ نفس و شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور اس طرح جو باتیں کہتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. یہ جو بزنس ہے، بزنس ایمان لانا بزنس ہے. کون سا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد وہ چلے گا. تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. ایمان جیسے آنکھ بند ہوگی تو یہ سکہ چلے گا وہاں. تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان کا سکہ جو عالم برزخ میں چلے گا، ایمان کی نیکی جو عالم برزخ میں چلے گی، اس کو جمع کریں. سب جمع کر کے رکھے رہیں. کوئی جو ہے جتنے قیمتی چیز ہوتی ہے اتنے زیادہ قیمتی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. سونا ہوتا ہے اس کو اچھے سے، بہت اچھے سے بنا کر کے اس کی جو ہے پیکنگ ہوتی ہے. اس لیے ایمان کی پیکنگ کو بہت اچھے سے رکھنا ہے. کہیں کوئی چیز اس میں داخل ہو کر کے ہمارے ایمان کو خراب نہ کر دے، ہمارے ایمان کو برباد نہ کر دے. اس کی پیکنگ اچھی کرنی. اور پھر اعمال صالحہ، نیک کام. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا صرف ایک کام ہے، وہ کام ہے نیکیاں جمع کرنا. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے ایمان. سب مسلمانوں کے پاس الحمدللہ ایمان موجود ہے، بس ایمان کو جانے نہیں دینا ہے. ایمان گھر تمہارا بلڈوز کر دیا جائے گا، کافر ہو جاؤ. تمہاری مسجد غارت کر دی جائے گی، کافر ہو جاؤ. حضور نے فرمایا، الگ زبان میں فرمایا، حضور نے فرمایا تمہیں گڈھا، خندق، کھائی میں آگ جلا کر اٹھا کر پھینکا جائے تو اسی قبیل سے بھی گھر گرایا جائے، مسجد گرائی جائے، تم کو آگ میں جلانے کے لیے کہ ابھی جلاتا، کافر ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جل جانا لیکن ایمان نہ چھوڑنا. اس دنیا میں آئے ہو اسی کام کے لیے، اس کام کو مت چھوڑنا. سب سے بڑی نیکی یہی ہے، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے. ڈونٹ لیو، بلیو ان اللہ. اللہ پر ایمان کو مت چھوڑنا. اور اللہ پر ایمان یہی بہت بڑی سمجھ عطا کرتا ہے. IAS ہو جاتے ہیں، سورج کے سامنے جھوک رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئی تمہاری بدھ. پانی
کے سامنے جھوک رہے ہیں، ہوا کو دیوتا مانتے ہیں۔ ایمان والا سمجھداری پیدا کرتا ہے، ایمان فہم پیدا کرتا ہے، سمجھداری پیدا کرتا ہے۔ نیکیاں آدمی کو کبھی جو ہے مائنڈ لیس نہیں ہونے دیتی، وہ ہمیشہ جو ہے سمجھداری کی بات کرے گا۔ سمجھداری کی بات کیسے کرے گا؟ سمجھداری کی بات کس طرح کرے گا کہ جو بعد میں کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو کرے گا۔ اور عظیم عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا کام دنیاوی اعتبار سے بادشاہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بادشاہ، لیکن وہ ایمان والے تھے، وہ ایمان والے تھے۔ ان کو ابا نے ایک مرتبہ تانا دے دیا، ان کا لڑکا تھا، قرآن کریم حفظ کر لیا، اور اس کے بعد شاہ جہاں بادشاہ ان کے والد تھے، بیٹے کو لے کے گئے، ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، خوش ہو گئے۔ ابا سر نیچے کیے، اوپر اٹھا کے نہیں دیکھے، پھر کہا ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، پھر بھی نہیں سر اٹھایا۔ کہ ابا کہ میرا وہ بیٹا جو ہے یہ حافظ ہو گیا ہے، کتنی بڑی دولت ملی ہے۔ ابا نے کہا، شاہجہاں بادشاہ نے کہا، تو میرا کیا، بیٹا حافظ ہوا ہے، تمہارے سر پہ تاج پہنائے گا، میرا تو کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے۔ اور عظیم بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے، اور عظیم عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات ایرو تیر کی طرح پیوست ہو گئی، کچھ بولے نہیں۔ یہی احمد نگر میں عالمگیر مدرسہ ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر ہی کا مدرسہ، وہ مدرسہ چلاتے تھے۔ وہیں پر مسجد ہے، مسجد میں نیچے تہخانہ ہے، ایک دم بالکل ایک آدمی کے حساب سے قبر کی طرح ایک جگہ ہے۔ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور جا کر کے اس میں قرآن رکھتے تھے، قرآن شریف رکھتے تھے، روزانہ رکھتے تھے۔ سب سے ملاقات وغیرہ بند کر دیا، جو اس طرح کے ابا ابا سے ملنا تو، لیکن اس وقت بادشاہ تھے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب تھے یونائٹڈ، متحدہ ہندوستان، اس کے بادشاہ تھے وہ۔ اور قرآن حفظ کرنے فجر سے پہلے جب کوئی نہیں آتا اس وقت یاد کرتے 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 بس 1 گھنٹہ یاد کر رہے ہیں تو حکومت چلا رہے، 1 گھنٹہ یاد کر رہے ہیں حکومت چلا رہے۔ 3 سال کے بعد والد صاحب کے پاس گئے، ابا السلام علیکم، کیا بیٹا؟ ابا اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا۔ کیا بیٹا؟ آپ کا کیا بیٹا؟ ابا اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو کر کے آ گئے۔ 3 سال میں بادشاہ انڈیا، بادشاہ وقت ہو کر کے بھی 3 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا، کیونکہ وہ ورچو ہے، وہ نیکی ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد کام آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، ایمان والوں میں ایک الگ سے بزنس بتاؤ تم کو، تنجیکم من عذاب علیم، تم کو دردناک عذاب جہنم کے عذاب سے بچائے گا وہ نیک کام، وہ بزنس، وہی بزنس ہے کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم حفظ کر 6236 آیتیں ہیں پورے قرآن، سب یاد کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بزنس کام آئے گا، اس بزنس کو اپنے پاس جمع کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے، اس نیکی کو، اس روپے پیسوں کی گن گن کے رکھنا چاہیے۔ اور عظیم عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حدیثیں رٹتے تھے، قرآن تو ادھر رکھا، حدیثیں رٹتے تھے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھی، 12,000، 1200 نہیں، 12,000
sayings of our final prophet Muhammad, peace be upon him. تم ان کا فوٹو بنا کر کے پیشاب کرتے ہو اور اپنی آگ بھڑکا رہے ہو. جہنم میں کافروں کے بھی درجے ہوں گے عذاب کے. سب سے کم درجہ عذاب کا خواجہ ابو طالب کو ہوگا, کیونکہ وہ حضور کی مدد کر رہے تھے. ایمان نہیں لائے تھے اس لیے تو جہنم میں جانا ہے, لیکن حضور کی مدد کر رہے تھے. شیخ ابو طالب میں تھے حضور کے ساتھ, جب بائیکاٹ کیا تھا پوری کمیونٹی نے, لیکن ساتھ دیا تھا. اسی لیے حضور دل سے چاہ رہے تھے کہ میرے چچا ایمان لے آئے, لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول, آپ کے قبضے میں ہدایت نہیں ہے, خدائی اور بندگی میں نے الگ الگ کر دیا ہے. اس وجہ سے خدائی میں یہ ہے, ہدایت میرے ہاتھ میں. ورنہ حضور دل سے چاہ رہے تھے. جب انتقال ہو رہا تو حضور کہہ رہے ہیں چچا جان میرے کان میں پڑھ لیجیے, میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجیے, بقیہ کام میں سنبھال لوں گا. وہی کلمہ ہے, اسی کلمے کا نام ہے ایمان. اسی کو آپ نے فرمایا تمہارا گھر بلڈوز کر دیا جائے, تمہاری مسجدیں بلڈوزر سے گرا دی جائے, تم کو آگ میں ڈال دیا جائے, پھر بھی ایمان کو نہ چھوڑ. اور ایمان کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں. ہمارے اس مکتب میں سکھایا جاتا ہے. مدرسوں میں ادیب الشان مدرسہ ہے, آپ بھی لوگ چلاتے ہیں. آج کل کچھ حالات آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو اس کی طرف خاص نظر کرنا ہے, تو وہ کیا ہے, وہی سکھایا جاتا ہے. وہ ایمان بچا کے لے کے جانا ہے, اسی ایمان کی بنیاد پر. اور حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 12,000 حدیثیں بادشاہ ہوتے ہوئے, اب کون سا بہانہ ہمارا ہوگا؟ ہمارا کون سا بزنس رہتا ہے, کتنا بڑا رہتا ہے. وہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو چلا رہے ہیں, اس کے بادشاہ چلا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نیکیاں جمع کرنا ہے, ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا ہے, وہ جمع کرنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے علمی دنیا. ان کے 4 فرزند ہیں, بہت بڑا نام ہے چاروں کا. ان میں سے ایک ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھیں. وہ بادشاہ تھے اور ان کو 6,000 حدیثیں یاد تھیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ دل دیکھتا ہے, بادشاہ کو اتنا زیادہ یاد کروا دیا. لہذا آپ اور ہم مایوس نہ ہو, کہیں بھی ہو, اللہ دل دیکھتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, دلوں کو دیکھتا ہے. کتنی نیکیاں کون جمع کر رہا ہے, کتنا لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اور کون کون سی نیکی لے کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیونکہ اس نے اگر علم حاصل کر لیا تو نیکیاں بے شمار ہوں گی. قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ پڑھ لیا. ہم نے 1 مرتبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ہم اور آپ کا کام نیکیاں ہی جمع کرنا. تقریر کا مطلب کیا؟ 1 مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے ثواب, لیکن 3 مرتبہ پڑھا تاکہ مجھے بھی ایک قرآن کا ثواب مل جائے, اور آپ سن لیں آپ کو بھی ایک قرآن کا ثواب مل جائے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ نیکیاں جمع کرنا. اب قل هو اللہ احد ہم میں سے کس مسلمان کو نہیں یاد ہے؟ چلتے پھرتے آدمی, ہمارے نوجوان بچے سب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہیں, چلتے پھرتے زبان سے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے. 3 مرتبہ پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. نیکیاں ڈھیر ساری جمع ہو رہی ہیں. کیا چاہیے اور؟ ہم تو مائل بکرم ہیں, انسان ہی نہیں, راہ دلائے کسے رہنمے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں اور حالات آ رہے ہیں, لیکن تو دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وقار. تو دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے وقار. یہ تم چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے, تمہیں اور نیکیاں جمع کرنے کے لیے, اور دعا کرنے کے لیے, اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے, اور نمازوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ چلتی ہے. یہ تمہیں گھبرانا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسجد عمر ہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلح پر شہید کر دیے جا رہے ہیں. بادشاہ آپ کو کیا جیسے موت لکھی ہوگی ویسے آئے گی. لیکن یہاں دنیا میں آنے کا مقصد تو کلیکٹ اور چوز نیکیاں جمع کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ مور اینڈ موسٹ جتنا ہو سکے نیکیاں جمع کرنا ہے. سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها پوری سورت کو 2 مرتبہ پڑھیے. یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے پڑھ لیجیے, پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گی. پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, پورے قرآن کا ثواب. سورہ فاتحہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 مرتبہ نماز میں پڑھ ہی لی ہے. الگ سے بھی پڑھیں, نماز میں بھی پڑھیں. سورہ فاتحہ کو 4 مرتبہ پڑھنے سے پورے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کہاں ہیں ہم؟ اللہ دینا چاہتے ہیں, ہم لینا نہیں چاہتے. لیتے بھی ہیں لیکن خیال سے لیں تب دل خوش ہوگا. ارے یہ سب مل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, نیکیاں مل رہی ہے. اور ایک فرض نماز میں 2 رکعت ہم پڑھیں گے. جمعہ کی 2 رکعت نماز, یہ 2 رکعت نماز اللہ نے فرض کی ہے. یعنی اس کے جو ہے اس کے کرنے میں آدمی کو سب کچھ تج دینا چاہیے اور چھوڑنے میں پوری کوشش کرنا چاہیے نہ چھوٹے. قطعی ہے یہ, ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ, اس کی ڈیفینیشن ہے فرض ہے. اس کا ثواب کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم زندگی بھر 15 سال سے لے کر کے مرنے تک, مان لیا 60 سال کی زندگی ہو, مرنے تک ہم اپنی طرف سے, نفل کس کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے پڑھ جائے, نفل پڑھ رہے ہیں بس پڑھ رہے ہیں, پورا ہم نفل ہی میں ہم گزار رہے ہیں. اس کا ثواب جتنا بنتا ہے, فرض نماز جو 2 رکعت ہے اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. میں اسی لیے کلیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم سوچنا چاہیے ہم کو. فرض نماز جو 2 رکعت میں, اس کا ثواب زندگی بھر اپنی طرف سے جو نفل پڑھتے ہیں, نفل کا مطلب شریعت ثواب دے گی. ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں, 100 رکعت شب برات میں پڑھ رہے ہیں, 200 رکعت پڑھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہے, نفل ہے. نفل کا بھی ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ خیر مما طلعت علیہ الشمس, دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اچھا ہے 2 رکعت نماز. اب وہ 2 رکعت زندگی بھر پڑھ رہا ہے اور اس کا مقابلہ کمپیریزن کرتے ہیں یہ 2 رکعت آج اوبلیگیٹری جمعہ کی 2 فرض نماز. اس 2 فرض نماز کا ثواب زندگی بھر کی نفل نماز سے بڑا ہوا ہے. اب بتائیے ہم کتنا اس کا خیال کرتے ہیں, کنسیڈر آتے ہیں پڑھنے, الحمدللہ آ رہے ہیں سب مسلمان, خوشی کی بات ہے. لیکن اسی کو اگر ذہن میں بیٹھا کے پڑھے گا, ارے اتنا زیادہ ثواب, تو تمام فرض نماز کو شروع کر دے گا. ہفتے میں جتنے فرض نمازیں ہیں اس کو شروع کر دے گا, اور نفل نماز کی جگہ پہ شب برات میں اسے فرض نماز کی قضا کرنا چاہیے, تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. ثواب جمع کرنا, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب جمع کرنا. ثواب جتنا جمع ہو جائے, جتنا زیادہ جمع ہو جائے. آدمی کیا ہے, مال لے کر کے آیا, ایک مال لے کر 10 روپے, وہاں مارکیٹ میں 100 روپے بک رہا ہے, اس کو اٹھا کر کے دوسرے گاؤں میں لے کے جا رہا, 200 میں بک رہا, تو کیا کرے گا؟ 200 میں بیچے گا. تو یہاں پر ہم کو یہی عقل مندی دکھانا ہے کہ جس میں ثواب زیادہ ہو وہ کرنا ہے. تو شب برات وغیرہ میں ہم تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے اور ہر نیک کام کے موقع پر جہاں پہ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں, جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں, مثلا 15 سال سے لے کے 25 سال تک انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, اور 25 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا, 25 سال کے بعد انہوں نے نمازیں شروع کیا, تو 10 سال کی نماز باقی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ 10 سال کی نمازوں کو دوہرا دیں. اس طرح نیکیاں جمع ہوں گی. اور سورہ یاسین پڑھنا, 1 مرتبہ سورہ یاسین ہم نے پڑھا, 1 مرتبہ 2 2.5 صفحے 3 صفحے ہے وہ پڑھا ہم نے. پورے 10 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. بتائیے 10 مرتبہ. اس لیے ہم علم حاصل کریں. علم کی جگہ مدرسے, چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں, ان کو جو ہے ہم چلاتے ہیں. اور آپ کی جو ہے قریب میں
بہت بڑا مدرسہ آپ ہی لوگ چلاتے ہیں، جامعہ ارشاد العلوم عقل پورا، 10,000 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 10,000 بچے روزانہ، تو 15-16 جو ہے ڈبے صرف تیل ہی کے لگتے ہیں، وہ سب نیکیاں آپ کے کھاتے میں جمع ہوگی۔ ابھی تھوڑا حالات کا شکار ہو گیا ہے، ایڈی وغیرہ کا کچھ مسئلہ آ گیا تھا، اب وہ کاغذات وغیرہ سب لے کے گئے ہیں، اب آگے حالات کیا بنتے ہیں، آپ کو آنکھیں کھول کر کے جتنا اپنے بس میں ہو اس ادارے کو بچانا ہے، اس طرح بچانا ہے کہ ادارے کا بھی ثواب آپ کو پہنچنا ہے، کیونکہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں جمع کرنا، جمع شکل میں الگ الگ شکلیں ہیں نیکیاں جمع کرنے کی، جہاں اتنے سارے بچے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے اور ہمارا کچھ پیسہ لگ گیا تو ثواب کی ذرا آئے گا، اپنے پاس آئے گا ثواب۔ اس لیے جو ہے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں دعا کریں، اور جتنا آپ سے اپنے سے ہو سکے وہ ادارہ، خاص طور پہ چھوٹے موٹے ادارے گاؤں میں چل رہے ہیں، عام طور پہ سب کو حفاظت کے ساتھ لے کے چلنا اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمانو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کل کے لیے آپ نے کیا نیکیاں جمع کی ہے دیکھتے رہو، جھولے میں کتنا آیا، جھولے میں کتنا آیا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس میں سے سوراخ تو نہیں ہے، نیکیاں نکل کے نہیں جا رہی ہے، یہ بھی دیکھتے رہو، پھر دوبارہ کا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خبر رکھنے والا ہے، آخرت کے لیے کر رہے ہو، دنیا کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔